بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ کامران امینہ سلفا کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ علی سفیان کے گہرے خراٹے گونج رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کامران کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار پیدا ہوئے تو امینہ سلفا نے کہا، وہ خود سے کبھی نہیں جاگتا، یہ بات تمہیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ میں صرف اسے جگاتی ہوں، اور جب تک میں اسے نہیں جگاؤں گی، اگر اس کے کان پر بم کے دھماکے بھی کر دیے جائیں تو وہ نہیں جاگے گا۔ کامران نے بہرحال تعجب سے یہ الفاظ سنے، لیکن خود کچھ نہیں کہا۔ بیٹھو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا تھا، کامران وہاں بیٹھ گیا اور امینہ سلفا ایک الماری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر الماری سے ایک ویڈیو کیسٹ نکالا اور سامنے رکھے ہوئے ٹی وی کی طرف چل پڑی۔ ٹی وی اور وی سی آر آن کر کے وہ واپس پلٹی اور پھر کسی خیال کے تحت دروازے کے قریب پہنچی اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ کامران کے پاس آ بیٹھی اور پھر اس نے کہا، نہ تم بے وقوف ہو، نہ میں۔ کرنل گل نواز جب ہمیں اس مہم پر باقاعدہ لے جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے تمہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائی ہوں گی۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم اس ویڈیو سے ناواقف ہو۔ یہ ویڈیو پراسرار نوعیت کی حامل ہے۔ اس میں خزانے کے بارے میں تفصیلات ہیں جس کے لیے یہ سب سرگرداں ہیں، اور اس کے حصول کے لیے تبت کے برفانی علاقوں کا پراسرار سفر کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں بعد میں مزید تفصیلات بتاؤں گی، پہلے یہ ویڈیو دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ آن کیا اور وی سی آر چلا دیا۔ اسکرین پر بجلیاں تڑپنے لگیں اور کچھ لمحوں کے بعد اس پراسرار سفر کے راستے نمایاں ہونے لگے۔ کامران بڑی دلچسپی سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دوبارہ یہ ویڈیو دیکھ کر وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جب اسے گرشک اور سبیتا کو وہاں دیکھا، اور واقعی اسے چکر سا آ گیا۔ گرشک اور سبیتا بڑے کروفر کے ساتھ ایک مخصوص لباس میں ملبوس، سروں پر تاج پہنے نظر آئے تھے۔ گرشک کے چہرے پر ایک پراسرار تقدس چھایا ہوا تھا اور سبیتا بھی اتنی ہی پروقار نظر آ رہی تھی۔ کامران نے خاص طور سے اس وقت امینہ سلفا کی صورت کو دیکھا۔ امینہ سلفا تو ہر لمحہ سلگتی ہوئی آگ نظر آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی ویڈیو میں کھوئی ہوئی تھی اور کمرے میں علی سفیان کے خراٹے گونج رہے تھے۔ عجیب و غریب نیند تھی، بلکہ اسے ناقابل یقین کہا جا سکتا تھا۔ اچھی خاصی تیز روشنی ہو رہی تھی، کبھی کبھی کھٹ پٹ بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن علی سفیان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ آخر کار ایک جگہ اچانک ہی امینہ سلفا نے تصویر اسٹل کر دی، اور جو منظر کامران کی نگاہوں کے سامنے آیا، اس نے اسے شدت حیرت سے گنگ کر دیا۔ امینہ سلفا غالباً کسی جدید فنکشن کو ٹچ کرنے لگی، اور وہ منظر آہستہ آہستہ ابھر کر اسکرین پر سامنے آ گیا۔ یہ ایک بدھ بھکشو کی تصویر تھی، جو اوپری بدن سے ننگا، نچلے جسم پر خاص قسم کی گھیردار دھوتی، گلے میں ہیروں کا ہار، بازوؤں پر بازو بند اور سر پر انتہائی خوبصورت تاج پہنے ہوئے تھا۔ لیکن یہ چہرہ… کامران پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہیں امینہ سلفا کی جانب اڑ گئیں۔ امینہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ کامران کے منہ سے نکلا، یہ… ہاں آگے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امینہ سلفا نے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ چہرہ… کامران نے کہنا چاہا۔ ہاں، یہ پاتال پرمتی ہے، سمجھے؟ پاتال پرمتی۔ کامران کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہی جملے تو گرشک نے اس کے سامنے کہے تھے۔ امینہ سلفا کی آواز ابھری۔ دھرم وستونیا میں پاتال پرمتی سب سے بڑا دیوتا ہے، اور پرکھنا کی گہرائیاں اس کا مسکن ہے۔ بدھ مت میں اسے بہت بڑے دیوتا کا درجہ حاصل ہے، اور اس کے نام سے بہت کچھ حاصل کیا جاتا ہے۔ کامران کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ چہرہ 100% اسی کا چہرہ تھا، اس کا اپنا چہرہ، اور یہ بناوٹ نہیں تھی۔ تصویر آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی، اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ سامنے آیا۔ یہ حصہ بھی پہلے سے مختلف نہیں تھا، لیکن اس وقت ایک اور شخصیت اس کے قریب نظر آ رہی تھی۔ یہ کسی عورت کا جسم تھا، جس کا سر پاتال پرمتی کی گود میں تھا، اور اس کا بدن پیچھے سے نظر آ رہا تھا۔ خوبصورت بدن کی مالک لڑکی دھرم وستونیا کے اس کنج میں پاتال پرمتی کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ کامران پر اس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ اسے گرشک کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ پاتال پرمتی، آپ ستی پرکھنا کی گہرائیوں میں انتظار کرنے والی کو بھول گئے۔ ستی پرکھنا دھرم دھنی، بھول گئے آپ اسے، جو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب الفاظ کامران کو اب تک یاد تھے۔ ان کا مفہوم کیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
لیکن یہ تصویر، اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سے سوالات اور خیالات اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ امینہ سلفا کے ہونٹوں پر وہی پراسرار کیفیت کھیل رہی تھی۔ کچھ سمجھے؟ کچھ جانا؟ یہ ویڈیو فراڈ ہے، کامران کے منہ سے نکلا، اور امینہ سلفا کا کھنک دار کہکا گونج اٹھا۔ کافی زور سے ہنسی تھی۔ کامران نے گھبرا کر پھر علی سفیان کی طرف دیکھا، مگر خوب چیز تھا یہ علی سفیان بھی۔ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے منحوس خراٹے مسلسل بلند ہو رہے تھے۔ امینہ سلفا نے کہا، نہیں، یہ فراڈ نہیں ہے کامران، یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے، اور آخر کار وہ سارے ڈانڈے مل جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے یقین کرو علی سفیان سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کے ذریعے میں تم تک پہنچوں گی، بلکہ وہ ایک دم جیسے خواب سے چونک پڑی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے بعد اچانک ہی اسے ریموٹ سے وی سی آر بند کر دیا، اور پھر کسی قدر وحشت زدہ لہجے میں بولی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ گئی ہوں میں۔ کبھی کبھی دیوانگی کے دورے پڑ جاتے ہیں مجھ پر، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گی کہ یہ سب پاگل ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب میں ہی ان کی رہنمائی کر سکتی ہوں۔ تم اگر میرا ساتھ دو گے تو بہت سی مشکلوں سے بچ جاؤ گے۔ پیشن گوئی ہے یہ میری، مانو گے میری بات؟ امینہ سلفا نے کہا۔ کامران بھلا اس کی بات کیا مانتا؟ وہ تو اس طلسم میں ہی کھویا ہوا تھا، اور اس پر ایک عجیب سی وحشت ناک کیفیت آئی تھی۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ امینہ سلفا نے کہا۔ ہاں، تم ابھی بہت سے رموز سے واقف نہیں ہو، وقت تمہیں سمجھائے گا۔ میں بس تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ دنیا کے بجائے مجھ پر بھروسہ کرنا، کیونکہ ذمہ داری میری ہے، سمجھے؟ ذمہ داری میری ہے، کوئی اور بھلا ان ذمہ داریوں کو کہاں قبول کر لے گا؟ امینہ سلفا بولی۔ صبح ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، دفترنی کامران نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک شدید بے چینی، ایک عجیب سی الجھن نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ امینہ سلفا مسکرا دی۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ کامران دروازے کی جانب بڑھا، تب بھی وہ خاموش رہی۔ اس نے یہ تک نہیں کہا تھا کہ دوسری ملاقات کب ہوگی، لیکن کامران اس وقت شدید ترین ذہنی دباؤ سے گزر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا باہر نکل آیا، اور پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا تیزی سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ رمضان بابا صبح خیزی کے عادی تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت بھی وہ نماز کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، بہت جلدی اٹھ گئے بیٹا، کیا نیند نہیں آئی تھی رات کو؟ ہاں رمضان بابا، کافی پلا دیجیے، بہت اچھی سی، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، کامران نے کہا۔ ابھی بنا کر لاتا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، رمضان بابا نے کہا۔ ارے نہیں نہیں، معافی چاہتا ہوں، میں سمجھا آپ نماز پڑھ چکے ہیں، کامران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ابھی وقت ہے بیٹا؟ نہیں، اذان ہو چکی ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، اذان ہو چکی ہے، تو پھر آپ پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد مجھے کافی بنا کر دے دیں، کامران نے شرمندہ سے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، لاتا ہوں۔ کامران اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دماغ تھا کہ سائیں سائیں کر رہا تھا، کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ خدا کی پناہ، کرنل گل نواز نے گرشک اور سبیتا کے بارے میں ہی کہا تھا، لیکن وہ تصویر جعلی تو نہیں معلوم ہوتی، اور اگر نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ سوچنے کے لیے تو ہزار باتیں تھیں۔ یہ سوچنا بھی اہمیت کا حامل تھا کہ خود امینہ سلفا کیا ہے، لیکن بات صرف سوچ تک ہی رہ جاتی تھی۔ بھلا اس سلسلے میں اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ زیادہ آگے بڑھ کر کوئی عمل کرنا خطرے کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں طبیعت پر ایک عجیب سا احساس بھی طاری تھا، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ یہ کام ہونا بے حد ضروری ہے، یہ سفر ہونا چاہیے، چاہے اسے کتنے ہی خطرات کیوں نہ ہوں۔ آخری فیصلہ یہی کیا کہ امینہ سلفا کے اس معاملے کو خاموشی سے ٹال دیا جائے اور ایک نئی مصیبت مول نہ لی جائے۔ ظاہر ہے وہ پراسرار عورت اپنے وسائل بھی رکھتی ہوگی، جو دعوے وہ کر رہی تھی وہ بالکل بے وزن تو نہیں ہوں گے۔ خاموشی سے وقت گزار کر اپنے معاملات کو محفوظ کیا جائے۔ الٹے سیدھے چکر میں پڑھ کر کرنل گل نواز جیسی پر محبت شخصیت کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ایسے بہت سے احساسات اس وقت تک دماغ پر حاوی رہے جب تک بابا رمضان نے کافی لا کر نہ رکھ دی۔ بابا رمضان نے زبردست مزاج آشنا تھا، چنانچہ کافی کے ساتھ کھانے پینے کی کچھ اشیاء بھی تھیں، اور وہ بھی ایسی جو کامران کو بے حد پسند تھیں۔ کامران خوشی سے بولا، زندہ باد بابا رمضان، آپ جیسا بھی کوئی ہونا مشکل ہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈٹ کر ناشتہ کرتا رہا۔ کوٹھی میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس مہم کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یہ مہم کامران شروع کرنے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے سبھی سے بات چھپانی تھی، اور پھر کرنل گل نواز نے بلا وجہ ہی تو ان سارے واقعات کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت نہیں کی ہوگی۔ بہرحال وہ تیار ہو گیا
اور پھر ایسے ہی ٹہلتا ہوا کوٹھی کے اندرونی حصے کی جانب جا نکلا۔ شاہ نواز سے پہلے ملاقات ہوئی۔ کہاں؟ خیریت؟ شاہ نواز نے کہا۔ ہاں بس ایسے ہی نکل آیا تھا۔ کیا مصروفیت ہے؟ کامران نے کہا۔ بھائی مصروفیت تم جیسے بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، ہماری کہاں؟ یار ہر طرح سے خوش نصیب ہو۔ کامران پھیکی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گیا تو شاہ نواز نے کہا، پوچھا نہیں تم نے اپنی خوش نصیبی کے بارے میں؟ ظاہر ہے کوئی لطیفہ ہی سنا دو گے، کیا پوچھتا؟ کامران بولا۔ اچھا اپنی خوش نصیبی کو صرف ایک لطیفہ سمجھتے ہو؟ شاہ نواز نے کہا۔ ہاں جانے دو، کیا مصروفیت ہے آج؟ کامران نے پھر کہا۔ ارے ارے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہماری مصروفیت؟ وہی مصروفیت تم جیسے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے۔ پھر فرخندہ اور ثانیہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ثانیہ کی نگاہوں میں ایک شکوہ سا رہتا تھا۔ اسے اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر وہ بولی، ارے ارے کامران آئیے، خیریت؟ میرا خیال ہے درجنوں بار آپ کوٹھی میں آئے لیکن اس دروازے کو کبھی رونق نہیں بخشی، غلطی سے آگے تھے کیا؟ کامران مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جی آپ کہیں تو اس غلطی کی معافی مانگ لوں؟ کامران بولا۔ نہیں میں تو بہت فراق دل ہوں، ہر شخص کو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہوں۔ آئیے بیٹھیے، اب ایمانداری سے بتائیے کوئی کام تھا مجھ سے؟ ثانیہ نے پوچھا۔ نہیں کوئی کام نہیں تھا، بس ایسے ہی دل چاہا کہ آپ کو سلام کراؤں، کامران نے کہا۔ ارے 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 ہمیں سلام کہیں ساتھ سلام تو نہیں؟ وہ ثانیہ سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ ثانیہ حیران حیران سی تھی، پھر اس نے کہا، اللہ بتا دیجئے کامران چکر کیا ہے، کوئی جال بنا جا رہا ہے کیا میرے خلاف؟ دیکھیے یہ ہوتے ہیں بڑے آدمیوں کے انداز، ملازموں کے خلوص پر یقین ہی نہیں کیا جاتا، کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے جوتا اتار کر ماریے سر پر، ملازم ملازم کہہ کر آپ اپنے آپ کو نہیں ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ثانیہ نے کہا۔ اصل میں آپ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کی ملازمت بھی تقدیر والوں کی مل سکتی ہے، کامران بولا۔ باپ رے باپ، باپ رے باپ، میں بس اب خود اپنا سر پیٹنا شروع کر دوں گی۔ پھر وہ وہاں سے بھی نکل آیا اور جیسے ہی باہر نکلا کرنل گل نواز سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بولے، آؤ ہم سے بھی مل لو۔ وہ اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے گئے جو ان کی نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ان کے سامنے جاتے ہی کامران کے ذہن میں رات کا تصور ابھرا۔ چراغوں کے درمیان بیٹھی ہوئی امینہ سلفہ یاد آئی اور اس کے بعد ویڈیو کی تصویر، لیکن نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی زبان بند کر دی ہو۔ وہ انہیں کچھ بھی نہ بتا سکا۔ اس کے بعد کرنل گل نواز نے کہا، حسن شاہ آ چکا ہے، اس نے اطلاع دے دی ہے۔ براہ راست تمہیں اطلاع اس لیے نہیں دی کہ کہیں کسی اور کو پتہ نہ چل جائے۔ اس بار وہ پھر ہوٹل میں ٹھہرا ہے اور وہیں سے تمہیں اپنے سفر پر روانہ ہونا ہوگا۔ یہ بتاؤ کوئی پیچ تو نہیں ہے تمہارے ذہن میں؟ کرنل گل نواز نے کہا۔ بالکل نہیں انکل، میں خوشی سے تیار ہوں، کامران نے کہا۔ جو تفصیلات میں نے تمہیں بتائی ہیں انہی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ حسن شاہ بالکل قابل اعتبار آدمی ہے، اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، لیکن کامران اس سے زیادہ تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کوئی بھی واقعہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے جو غیر متوقع ہو، تمہیں اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوگا۔ حاجی الیاس صاحب کو اگر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میں تمہیں کس مہم میں جھونک رہا ہوں تو وہ مجھے 2.5 گھنٹے تک مرغا بناتے اور کبھی اجازت نہ دیتے، لیکن میں تمہیں زندگی کے ہر رنگ سے آشنا کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ کرنل گل نواز کے لہجے میں محبت تھی۔ مجھے یقین ہے انکل۔ پھر کامران کوٹھی سے باہر نکل آیا اور مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا جہاں حسن شاہ موجود تھا۔ وقت کی پابندی کرنے والے ہمیشہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر تم میری پسندیدہ شخصیت ہو کامران۔ پروگرام میں معمولی سی تبدیلی ہوئی ہے، بس آدھا گھنٹے کے بعد یہاں سے نکل چلیں گے۔ اس کے بعد کامران حسن کو مصروف دیکھتا رہا۔ حسن نے بہت سے انتظامات کیے تھے۔ اس کے بعد اسے فون ملا اور اسے فون سننے کے بعد کہا، چلو اٹھو۔ اور پھر وہ اور کامران ساتھ باہر نکل آئے۔ باہر ایک منی ٹرک کھڑا تھا جس کا پچھلا حصہ ترپالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں والا چوڑا چکلا ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ حسن شاہ نے کامران کو اشارہ کیا اور ڈرائیور نے انہیں اپنے پاس ہی جگہ دے دی۔ ٹرک اسٹارٹ ہو کر چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ ٹرک روکا اور 2 آدمی اس کے عقبی حصے میں سوار ہو گئے۔ کامران اچانک ہی عجیب سے احساس کا شکار ہو گیا۔ اب تک وہ بڑی ہمت کے ساتھ سارے معاملات نمٹ رہا تھا، حالانکہ ان راستوں کا راہی نہیں تھا، کچھ معلوم ہی نہیں تھا ایسی ہنگامہ آرائی کے بارے میں، لیکن وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کتنے سارے الجھنوں کے پہاڑ اس کے دماغ میں ٹوٹے تھے، کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا تھا۔ جب بھی یہ خیال آتا طبیعت پر عجیب سی بوجھل کیفیت سوار ہو جاتی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اب تو اوکھلی میں سر دے ہی دیا تھا۔ اچانک ہی حسن شاہ کی آواز ابھری، لازمی بات ہے کرنل صاحب نے تمہیں آگے کی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا۔
ہاں، کافی حد تک۔ ویسے اس سفر میں بھی خاصا وقت لگے گا، اگر تھک جاؤ تو پیچھے چلے جانا، پیچھے آرام کا انتظام ہے، حسن شاہ نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، کامران نے آہستہ سے کہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، ذہن کو آزاد چھوڑ دینا ضروری تھا، لیکن یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، اور پھر خاص طور سے کسی ایسے مسئلے میں جس کا سر پاؤں ہی سمجھ میں نہ آئے۔ باقی ساری باتیں تو قابل برداشت تھیں، لیکن امینہ سلفا نے جو ویڈیو دکھائی تھی اور اس میں جو نظر آیا تھا، اس سے کامران کے ذہن کو خاصا الجھا دیا تھا۔ اب بہت سی ذمہ داریاں خود سنبھالنی تھیں۔ رات کے 4:45 تک یہ سفر جاری رہا۔ ڈرائیور تھکا تو اس نے ٹرک ایک جانب روک دیا۔ پیچھے سے ایک آدمی آگے آیا اور ڈرائیور پیچھے چلا گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اسی وقت حسن شاہ نے کہا، میری بات مانو گے کامران؟ بولو بولو۔ جاؤ تھوڑی دیر پیچھے جا کر آرام کر لو پلیز، تمہیں اس سلسلے میں زیادہ محنت کرنی ہے۔ اوکے، کامران نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ پیچھے چلا گیا۔ اب تک ایسی کسی سچویشن سے واسطہ نہیں پڑا تھا سفر میں، اور وہ بھی ٹرک کے سفر میں نیند ذرا مشکل ہی سے آتی تھی، لیکن نیند بھی لاجواب چیز ہوتی ہے، جب آنا چاہتی ہے تو آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کب پلکیں جڑ گئیں، آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی بو ناک میں آ رہی تھی۔ ٹرک رکا ہوا تھا اور یہ بو کہیں قریب ہی سے آ رہی تھی۔ کامران اپنی جگہ سے اٹھا، باہر جھانکنے پر ایک دلچسپ منظر نظر آیا۔ ٹرک سڑک کے کنارے رکا ہوا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر مٹی کے تیل کے چولہوں پر کڑاہی چڑھی ہوئی تھی جس سے مچھلیاں تلی جا رہی تھیں۔ حسن شاہ مچھلیاں تلنے والوں کو ان کے قریب بیٹھا ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی نگاہ ٹرک پر پڑی تو اس نے کامران کو جھانکتے ہوئے دیکھا اور ایک دم ہنس پڑا۔ چلو نیچے اتر آؤ کامران، یہ پورا جنگل تمہارے نام ہے، تمہاری ملکیت ہے۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کوئی چار دیواری نہیں ہے۔ لوٹا اٹھاؤ اور عیش کرو، مگر جلدی آ جانا، مچھلیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کامران کو ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ غالباً اس تھوڑی سی نیند نے طبیعت حشاش بشاش کر دی تھی، یا پھر بات اس ماحول کی تھی۔ ہر طرف ایک خوشگوار خنکی پھیلی ہوئی تھی اور بڑا دلچسپ منظر تھا۔ وہ ٹرک سے نیچے اتر آیا، تمام انتظامات موجود تھے۔ لوٹا اٹھا کر خاصی دور چل پڑا۔ سڑک کے کنارے ڈھلان میں گوبھی اگی ہوئی تھی اور سفید سفید پھول اس قدر حسین نظر آ رہے تھے کہ ان پر سے نگاہ نہ ہٹے۔ ایک جگہ کچھ ڈھلان نظر آئی تو کامران نیچے اتر گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو حسن شاہ نے ہنس کر کہا، کیسا رہا؟ یار اتنی خوبصورت گوبھی اور ان کے ساتھ یہ برا سلوک اچھا نہیں ہوگا، کامران بولا۔ یہی برا سلوک ان کی زندگی بڑھاتا ہے، حسن شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بولا، چلو آؤ۔ ایک گندی سی چٹائی بچھا دی گئی اور گندی سی چٹائی پر گندے برتنوں میں مچھلی اور نان کا ناشتہ حسن شاہ نے بتانے لگا۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پیچھے کی سمت نہر ہے، بس یوں سمجھ لو یہ نہر مچھلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تھوڑے فاصلے پر تمہیں مچھلیاں بیچنے والے بھی مل جائیں گے، اس سے اچھی مچھلی مشکل ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا گیا، اور جب ناشتے سے فراغت ہو گئی تو حسن شاہ نے کہا، آگے چائے بھی مل جائے گی، سڑک کے کنارے چائے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے تمہارے مطلب کی چائے تو ملے گی، لیکن ہوگی چائے۔ اور واقعی چائے اور قہوہ دونوں چیزیں دستیاب ہو گئیں۔ ابھی سورج زیادہ بلند نہیں ہوا تھا، حسن شاہ نے کہا، اب تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اپنی پہلی منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ سرحد عبور کرتے ہوئے تھوڑی سی دشواری ضرور پیش آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ایک مخصوص پوائنٹ تک جاؤں گا اور پھر میں تمہیں وہاں سے خدا حافظ کہہ دوں گا۔ ارے کیوں؟ مجھے تو پتہ چلا کہ ہم دونوں ساتھی ہوں گے، کامران نے کہا۔ ہدایت ملی ہیں، حسن شاہ بولا۔ اوہو خیریت؟ کامران نے پھر کہا۔ ہاں بس خیریت ہی ہے، اصل میں اس جگہ سے اسمگلنگ ہوتی ہے اور یہ سارا نظام اسمگلروں کا ہی ہے۔ کچھ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، تم یہ سمجھ لو کہ یہ سرکاری کھیل ہے، بس مجھ سے کچھ نہ کہلواؤ۔ لیکن کوئی گڑبڑ ہوئی ہے شاید، جس کی وجہ سے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے، حسن شاہ نے اسے بتایا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، کامران نے کہا۔ نہیں، حیرت کی بات نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے نا کہ جس طرف رخ کرو اور آگے بڑھو تبھی آگے کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ میں تمہیں کچھ ایسے نام اور پتے بتا رہا ہوں جو کام کے آدمی ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا ذہنی جھٹکا لگا ہے، میں خود یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے کبھی ایسے راستوں پر سفر نہیں کیا، اور پھر خاص طور سے ہمالیہ کے ان علاقوں میں جہاں ہمیں جانا ہے۔ میں نے تو ان کی کہانیاں ہی سنی ہیں، لیکن اب جو کچھ بھی ہے جانا تو پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آگے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا جائے، لیکن ابھی کچھ شاید ایسے معاملات آ گئے ہیں جن کی وجہ سے میں تمہارا عارضی طور پر ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو پوری طرح ہوشیار رکھو، کام تو سارے ہی ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ سفر اسی طرح جاری رہا اور تھوڑی دیر میں پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے
جہاں کا موسم اور نظارے ہی مختلف تھے۔ ٹرک بھی اب جن راستوں پر چل رہا تھا وہ باقاعدہ سڑک وغیرہ نہیں تھی۔ اس سلسلے میں کامران نے سوال کیا تو حسن شاہ بولا، بڑے معصوم آدمی ہو بھائی، تم یہ سمجھ لو کہ ان راستوں پر سرکاری اسمگلنگ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ لائسنس جاری ہوتا ہے ملکی معاملات اور ملکی ضروریات کے لیے۔ کبھی کبھی یہ سرکاری اسمگلنگ بھی ضروری ہوتی ہے اور اس سلسلے میں کچھ خاص پوائنٹ بتائے جاتے ہیں، بس وہیں سے یہ کام ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں باقاعدہ منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ سارے انتظامات ہم نے کیے ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے باقاعدہ راستے استعمال نہیں کیے جاتے۔ ٹرک انتہائی ناہموار راستوں پر سفر کر رہا تھا۔ کبھی کبھی پکی سڑکیں بھی نظر آ جاتی لیکن ٹرک ادھر کا رخ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ فوجی مقاصد کے لیے تھی۔ دن چڑھتا گیا، سورج بلند ہوتا گیا، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے موسمی حالات خراب نہ ہو سکے۔ دوپہر کے وقت ٹرک ایک جنگل میں روک دیا گیا جہاں درختوں کے گھنے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ یہ پہلا مرکز ہے، حسن شاہ نے بتایا۔ کیا مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ وہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں۔ ان کی دوسری طرف دوسرا ملک ہے، حسن شاہ بولا۔ اوہو، مگر یہاں سرحدی فوجی تو نظر نہیں آ رہے، کامران نے کہا۔ یہاں سے نظر نہیں آ سکتے، بائیں سمت فوجی چھاونی ہے، حسن شاہ نے بتایا۔ یہ سرحد کہاں سے عبور کی جائے گی؟ کامران نے پوچھا۔ اس پٹی سے نیچے اتر کر دیکھو تو کسی نہ کسی گاڑی کے نشانات نظر آ جائیں گے، حسن شاہ نے کہا۔ یہاں اس جگہ؟ کامران بولا۔ ہاں، یہ جگہ غیر فوجی گاڑیوں کے لیے ہے اور یہ غیر فوجی گاڑیاں یہیں سے سرحد عبور کرتی ہیں، حسن شاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور کامران تھوک نگل کر رہ گیا۔ بہرحال اس وقت وہ تینوں آدمی بھی جاگے ہوئے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ یہاں تک کا سفر کیا تھا، اور پھر وہ کھانے پینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حسن شاہ نے کہا، ہاں بھائی، تو اب یہ بتاؤ تیار ہو؟ بس مجھے یہیں سے پلٹ جانا تھا، ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو جائے، مجھے یہاں واپس آنا پڑے، دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال رہتی ہے۔ حسن شاہ خود بھی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے کہا، ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں درندے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ مگر حسن شاہ، تم یہاں سے کچھ زیادہ فاصلے سے واپس جا رہے ہو، کامران نے کہا۔ ہاں، سرحد خالی نہیں ہے، اجازت نامے لینے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے لیے اجازت نامہ نہ ملے، لیکن تمہیں تو بہرحال سرحد پار کرانی ہے۔ ہاں، یہ ذرا اپنے پاس رکھ لو، کام کی چیز ہے، اس نے ایک ریوالور کامران کے حوالے کرتے ہوئے کہا، پھر بولا، لوڈ ہے، استعمال تو جانتے ہو نا؟ ہاں، کامران نے جواب دیا۔ بقیہ وقت بس ایسے ہی گزر گیا۔ حسن شاہ ان میں سے ایک آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ ٹرک اور باقی دونوں آدمی یہیں موجود تھے، لیکن شاید گفتگو کے سلسلے میں احتیاط کی جاتی تھی، اس لیے ان دونوں نے کامران سے کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، کوئی شام 7 بجے کے قریب کامران نے حسن شاہ کو واپس آتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ ابھی ہمارا تمہارا ساتھ ہے، تھوڑا سا آگے چلنا ہے۔ وہ کام جو تم کرنے گئے تھے؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، ہو گیا ہے، ضروری ہوتا ہے یہ علاقے عبور کرنا، یہ میرا مطلب ہے کچھ لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، ورنہ غلط لوگ بھی یہاں آ جا سکتے ہیں، حسن شاہ نے کہا۔ مطلب یہ کہ اس جگہ سے سرحد وہی عبور کر سکتے ہیں جو غلط نہ ہوں، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، بات آہستہ آہستہ تمہاری سمجھ میں آتی جا رہی ہے، اور بہرحال یہ اچھی بات ہے۔ کامران تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، یار تم نے مجھے کافی الجھا دیا ہے۔ ارے کیوں؟ حسن شاہ حیرت سے بولا۔ یہ بتا کر کہ آگے جا کر سفر میں تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ حسن شاہ کی پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں دوڑ گئیں، پھر اس نے کہا، اور تم یقین کرو، بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، مجھے تمہارے ساتھ کافی دور تک نکلنا تھا، لیکن اب میں تم سے کیا کہوں، رانا چندر سنگھ نے مجھے ہدایات کی ہیں کہ کچھ تبدیلیاں اچانک ہی کی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ کرنل صاحب اور رانا چندر سنگھ کے مشترکہ فیصلے کے تحت، کیونکہ باقی لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، یعنی کہ علی سفیان، قزل سنائی وغیرہ کو یہ بالکل نہیں پتا کہ ہم دونوں اس طرح پہلے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، حسن شاہ نے کہا۔ ایک بات بتاؤ حسن شاہ، برا تو نہیں مانو گے میری بات کا؟ کامران نے کہا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، مطلب تم جیسے پیارے دوست کی بات کا برا منایا جا سکتا ہے؟ یقین کرو، میں تمہیں بے حد پسند کرنے لگا ہوں، تمہاری طبیعت میں تعاون اور فطرت میں ایسی نرمی ہے کہ انسان خود بخود تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہوتی ہیں کچھ خوبیاں کچھ لوگوں میں، جبکہ وہ خود اپنی خوبیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم اصل میں خود اچھے انسان ہو، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہو۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کیا رانا چندر سنگھ اپنے طور پر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں جو کرنل گل نواز کو نہ معلوم ہو؟ کامران نے کہا۔ ہاں، یہ سوال بے شک تمہیں کرنا چاہیے،
میرا جہاں تک اندازہ ہے ایسی بات ہے نہیں، کیونکہ دونوں بڑی کھلی طبیعت کے مالک ہیں۔ کوئی اطلاع، کوئی معلومات تو اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا پروگرام بدل دیں۔ ایک دوسرے سے عدم مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حسن شاہ نے کہا، ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ اس تبدیلی کی وجہ کوئی اہم مسئلہ تھا جو شاید اب حل ہو گیا ہے۔ حسن شاہ بولا، کیا مطلب؟ کامران نے چونک کر کہا، یعنی ابھی مجھے تمہارا کافی دور تک ساتھ دینا ہے، میں یہاں سے غائب نہیں ہو رہا۔ حسن شاہ بولا، ارے واہ، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، کامران نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور حسن شاہ ہنسنے لگا۔ کافی وقت گپ شپ میں گزر گیا۔ 12:30 بجے کے قریب جب چاروں طرف گھور اندھیرا پھیل گیا، تب ڈرائیوروں نے آگے چلنے پر آمادگی کا اظہار کیا اور سب ٹرک میں بیٹھ گئے۔ ٹرک کی بتیاں تک نہیں جلائی گئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سفر اب آگے چل کر سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے سرحد عبور کرنی تھی۔ بریک لائٹ تک بند کر دی گئی تھی، اور اب بریک لائٹ لگانے پر بھی اکبی روشنیاں نہیں جل سکتی تھیں۔ چنانچہ اس طرح اس سفر کا آغاز ہو گیا۔ بڑی احتیاط اور سست رفتاری سے ڈرائیونگ کی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ ڈرائیونگ ایسی ہی رہی، اور پھر ٹرک بلندی پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ بہت ہی طاقتور ٹرک تھا، آرام سے بلند ہوتا گیا، اور اس کے بعد پھر ہموار میدان آ گئے۔ اب ان کی نگاہوں کے سامنے ایک وسیع و عریض میدان تھا، اور ٹرک اس میں تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ اس میدان کو عبور کرنے کے بعد ٹرک ہرے بھرے میدان کے درمیان سے گزرنے لگا۔ یہ سفر ساری رات جاری رہا، اور یہ لوگ پوری مستعدی سے جاگتے رہے۔ رات کی تاریکی میں قرب و جوار کے راستے نمایاں تھے۔ کہیں روشنی پھوٹی تو دور تک مخصوص طرز کی عمارتوں کے مناظر نظر آنے لگے۔ یہ تمام مناظر کامران کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث تھے، اور وہ خوابوں کی سی کیفیت محسوس کر رہا تھا، اور خود ان خوابوں کا ایک کردار بن گیا تھا۔ آخر کار ایک پہاڑی ٹیلے کی آڑ میں ٹرک روک لیا گیا، اور حسن شاہ کی پراسرار آواز ابھری، ہم سرحد عبور کر چکے ہیں، اور اب یہ سفر زیادہ طویل نہیں رہا۔ یہاں رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ویسے یہ علاقہ مشرق بعید کی سرحد ہے، اس طرف شاہراہ حشیش ہے، اور تمہیں اس شاہراہ پر جگہ جگہ منشیات کے رسیاؤں کے گروہ نظر آئیں گے۔ یہ گروہ اب ہمارے وطن میں داخلے کے مجاز نہیں رہے، کیونکہ ان کی وطن میں آمد بند کر دی گئی ہے، ورنہ کچھ عرصے پہلے یہ منشیات کی ترسیل کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھٹمنڈو ہے، اور شاید اس بات کا تمہیں علم ہو کہ کھٹمنڈو منشیات کے لوگوں کی جنت ہے، اور وہ یہاں ایک طرح سے ایک مقدس عبادت گاہ سمجھ کر آتے ہیں۔ عبادت گاہ؟ کامران نے حیرت سے کہا، اور حسن شاہ ہنسنے لگا۔ پھر بولا، یار میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ انسان بڑی کمزور چیز ہے۔ ہر بات اپنی ذات تک آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں وہ پتھروں کو پوجتا ہے، کہیں آگ کو، اور کہیں سانپ کو، کہیں دریاؤں کو، کہیں سورج کو، اور کہیں سمندر کو۔ مقصد اپنی ذات کی تسکین ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی بس اپنی ذات کی تسکین کے لیے جیتے ہیں، اور بس۔ حسن شاہ پراسرار انداز میں خاموش ہو گیا، جیسے کسی انوکھے خیال نے اسے نہ جانے کیا سوچنے پر مجبور کر دیا ہو۔ دیر تک اسی طرح خاموشی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا، یہ جگہ محفوظ ہے، ہم یہاں دن گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد کا سفر شروع کریں گے۔ دن کو خوب آرام کیا گیا، اور پھر جب شفاف آسمان پر چاند کی پہلی جھلک نظر آئی تو پھر سب کے سب آگے بڑھنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ ٹرک کے قریب پہنچ کر کچھ کام کیے جانے لگے۔ ٹرک میں ڈیزل کے بڑے بڑے بیرل رکھے ہوئے تھے، انہیں ٹرک کی ٹینکی میں خالی کر کے وہیں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد ٹرک اسٹارٹ ہو کر چل پڑا۔ دن میں نیند پوری ہو چکی تھی، اس لیے اس وقت سب پوری طرح مستعد تھے۔ راستے میں کامران نے حسن سے کہا، اب یہ سفر کتنا طویل ہوگا؟ ساری رات سفر کریں گے، اور پھر صبح کی روشنی میں قیام کیا جائے گا۔ اسی طرح پورا دن گزاریں گے، اور رات کو دوسری سرحد عبور کریں گے۔ دوسری سرحد؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، یعنی اصلی جگہ جو ہمارے لیے خطرناک ہوگی۔ وہاں ہمیں وہ آسانیاں نہیں حاصل ہوں گی جو پہلی سرحد عبور کرتے ہوئے تھیں، بلکہ پہلی سرحد کے عبور کرنے کا تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، ہے نا ایسی بات؟ حسن شاہ نے کہا۔ ہاں، لیکن کیا تم یہاں آتے جاتے رہے ہو حسن شاہ؟ میں نہیں، اس وقت ہماری رہنمائی ٹرک ڈرائیور کر رہا ہے، جس کا نام افضل شاہ ہے۔ افضل شاہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا جو شروع سے ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ سفر جاری رہا۔ آسمان پر چاند آنکھ مچولی کر رہا تھا۔ بادلوں کی اوٹ میں آتا تو اطراف میں بکھری ہوئی چٹانیں سیاہ کمبل اوڑے ہوئے بھوتوں کی شکل اختیار کر جاتی۔ پھر جب چاند نکلتا تو یہ بھوت روپ بدل لیتے، یہاں تک کہ روشنی کی کرنوں نے اس صورت کے حال کو بدل دیا،
اور بھوتوں کی آنکھ مچولی ختم ہو گئی۔ تا حد نگاہ پھول، درخت اور سرسبز راستے بکھرے ہوئے تھے۔ پس منظر میں ہمالیہ کا سلسلہ ایک محسوس ہوتا تھا، جیسے زمین کی حد یہاں ختم ہو گئی ہو اور یہ بلندیاں آسمان سے جا ملی ہوں۔ اس کے بعد کچھ نہ ہوا، روشنی میں بھی یہ سفر جاری رہا اور آخر کار دن کو 1 بجے یہ ٹرک روک دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ تھا۔ پھر یہاں حسن شاہ کی آواز ابھری، اور اس پہاڑی سلسلے کی دوسری طرف تبت ہے۔ اور یہ پہاڑی سلسلہ کتنی دور ہے؟ جہاں زمین کی حد ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے؟ کامران نے اسکول کے کسی طالب علم کی طرح پوچھا۔ اتنا ہی دور سمجھ لو جتنا ہم سفر کر چکے ہیں، حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کامران ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ لگتا یوں تھا جیسے پہاڑی سلسلے بالکل قریب ہوں، لیکن اتنا فاصلہ بہرحال یہ قدرت کا طلسم ہے، اور اس طلسم کے بارے میں عقل نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ قدرت کے معاملات کو سمجھ لینا، بھلا انسان کے چھوٹے سے ذہن کی اتنی وسعت کہاں؟ بہرحال رات ہونے تک وہیں قیام کیا گیا، اور پھر مقررہ وقت پر ٹرک نے سست رفتاری سے سفر کا آغاز کر دیا۔ حسن شاہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، اور تمام لوگ اس طرح چوکنے نظر آتے تھے جیسے یہاں زندگی کو موت کا خطرہ ہو۔ کامران نے سوال کر ہی لیا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ ہاں، ابھی تک تو خیریت ہے۔ ہم سرحد کے بالکل قریب ہیں، اور اب اس سرحد کو عبور کر لیں تو سمجھو کہ بات بنی۔ یہ اس سفر کا سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ معمول کے مطابق ٹرک کی روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ افضل شاہ نے سب سے کہہ دیا تھا کہ سگریٹ یا بیڑی پینے سے اعتراض کریں۔ آگے کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہے۔ افضل شاہ ان راستوں کا ماہر تھا، ورنہ سچی بات ہے کہ اس تاریک رات میں اور ایسے پہاڑی سلسلے میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آگے کھڈ ہے، بلندیاں ہیں، چٹانیں ہیں، کیا ہے۔ لیکن افضل شاہ سست رفتاری سے مگر بڑی مشاقی سے اس ٹرک کو چلا رہا تھا۔ کوئی 2 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ٹرک اس درے میں داخل ہو گیا جو سخت ناہموار تھا۔ ٹرک بری طرح اچھل کود کر رہا تھا، اور ڈرائیونگ کرنے والے کو اس کا اسٹیئرنگ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی، اور افضل شاہ نے گھبرا کر بریک لگا دیے۔ کیا ہوا افضل شاہ؟ خطرہ قریب ہے۔ آپ کتے کی آوازیں سن رہے ہو صاحب؟ افضل شاہ کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ انجن بند کر دو، حسن شاہ نے کہا، اور افضل شاہ نے جلدی سے سوئچ آف کر دیا۔ اس کے بعد پن ڈراپ خاموشی طاری ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپنی سانسیں تک روک لی تھی۔ کامران بھی انہی کی پیروی کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک حسن شاہ آہٹیں لیتا رہا۔ وہ ایسے کاموں کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے سرگوشی کی، ٹھیک ہے افضل شاہ، آگے چلو۔ افضل شاہ نے پھر ٹرک اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ کتے کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بار اس کی آواز آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بے شک ان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکے اور کسی اور طرف نکل گئے ہیں، لیکن وہیں کہیں اطراف میں ہیں۔ حسن شاہ نے آہستہ سے کہا، درے سے نکلتے ہی رخ بدل لینا، راستہ چاہے دائیں سمت کا ہو یا بائیں سمت کا، سیدھے چلنا خطرناک ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہو شاہ جی، ماہر ہو آپ ان علاقوں کے، افضل شاہ نے جواب دیا۔ اور پھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے ٹرک ڈرائیو کرنے لگا، لیکن مشکل سے مزید 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ہواؤں کے دوش پر کتوں کی آوازیں پھر سنائی دیں، اور افضل شاہ نے جلدی سے انجن کا سوئچ آف کر دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا گیا۔ آوازیں اب مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ افضل شاہ نے کہا، صاحب صورتحال ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی۔ آ جاؤ، حسن شاہ نے کہا، اور اس کے بعد ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑا۔ اسے ٹرک کے پچھلے حصے سے اسٹرین گنیں نکالی اور ان دونوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تم لوگ پچھلے حصے میں چلے جاؤ۔ افضل شاہ تم بھی، ڈرائیونگ میں کروں گا۔ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ اس بار حسن شاہ نے کامران سے پوچھا۔ ہاں ہے، نکال لو اور میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ کامران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بدن میں سنسنی دوڑ رہی تھی، اور دل میں کسی آنے والے شدید خطرے کی پیشین گوئی کر رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرتناک بات یہ تھی کہ اس خوفناک وقت میں سنسنی تو بے شک انسانی فطرت کا حصہ ہوتی ہے، لیکن دل میں خوف کا گزر نہیں تھا، اور یہ ایک اجنبی بات تھی، خاص طور سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اپنی زندگی میں کبھی ایسے حالات سے نہ گزرا ہو۔ اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ جب انسان کسی راستے پر نکل پڑتا ہے تو دل بھی اس کا ساتھ آہستہ آہستہ دینے ہی لگتا ہے۔ حسن شاہ نے ایک بار پھر ٹرک اسٹارٹ کیا، اور پھر اس کی رفتار اس بار کافی تیز تھی۔ افضل شاہ کی نسبت وہ زیادہ اچھا ڈرائیور تھا اور ٹرک کو سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ درہ جس میں یہ لوگ سفر کر رہے تھے کافی طویل تھا، اور اس کے دوسرے سرے کا کہیں پتہ نہیں تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے حسن شاہ نے اب کسی بھی مشکل کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہو۔
وہ ٹرک کی اچھل کود کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھا اور اس طرح ٹرک دوڑائے جا رہا تھا جیسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو، لیکن یہ خیال غلط تھا۔ اچانک ہی کہیں دور پہاڑوں میں روشنی چمکی اور حسن شاہ نے ٹرک کی بریکوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں پھر پورے زور و شور سے آنے لگیں۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان کی موجودگی سے واقف ہو چکے ہوں۔ ان کی آوازیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں اور پھر اچانک ان کے بائیں سمت سے تیز سرچ لائٹ کی روشنی نیچے اترنے لگی اور حسن شاہ کے حلق سے گرائی ہوئی آواز نکلی، لعنت ہے یار، گر گئے۔ اس نے انجن بند کر دیا۔ سرچ لائٹ اسی طرف آ رہی تھی اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ٹرک تک پہنچنے والی تھی۔ نہیں افضل شاہ، کھیل خراب ہو گیا۔ کامران، صورتحال بگڑ گئی ہے، چلو نیچے کود جاؤ جلدی۔ یہ کہہ کر وہ بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نیچے کود گیا۔ پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمی بھی نیچے کود گئے اور ایک بار پھر حسن شاہ کی آواز ابھری، روشنیوں سے بچو، اور اس کے بعد وہ دوڑنے لگا یہاں تک کہ ایک چوڑی چٹان سامنے آئی اور سب اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ اسی وقت روشنی ٹرک پر سے گزری اور آگے بڑھ گئی، لیکن فوراً ہی اس کا رخ بدلا اور وہ تیزی سے واپس آ کر ٹرک پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ہلچل سی ہوئی، کچھ پتھر لڑکے، روشنی ہونے لگی اور اب یہ روشنیاں ٹرک پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ پھر ان میں سے کچھ روشنیوں کے دائرے آہستہ آہستہ گردش کرنے لگے۔ وہ اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک روشنی ان پر سے بھی گزری، لیکن چٹان نے انہیں محفوظ کیا ہوا تھا۔ یہ روشن دائرہ چٹان سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور پھر ایک نئی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ اچانک ہی کتوں کی خوفناک آوازوں سے طوفان برپا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر لڑک رہے تھے اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے ان کی تلاش کے لیے کتوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بھاگو، حسن شاہ کی آواز ابھری اور اس آواز کے ساتھ ہی وہ چٹان کے عقب سے نکل کر بھاگا۔ ان کے متحرک ہوتے ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ انہیں دیکھ لیا گیا تھا اور اب گولیاں ان کے دائیں بائیں سے نکل رہی تھیں۔ دفتن افضل شاہ کی دلدوز چیخ ابھری اور کامران نے اسے اچھل کر گرتے ہوئے دیکھا۔ گولیاں افضل شاہ کو چاٹ گئی تھیں۔ ادھر کتے تھے کہ قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے۔ بس ایک لمحہ، اس کے بعد زندگی بچانے کا تصور ہر احساس سے بے نیاز کر دینے والا۔ کامران پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ اس وقت رک کر یہ دیکھنے کی فرصت کسے تھی کہ کون گولیوں کا شکار ہو رہا ہے، لیکن کامران محسوس کر رہا تھا کہ حسن شاہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے۔ پھر اچانک ہی حسن شاہ نے پلٹ کر فائر کیا اور ایک خونخوار شکاری کتا جو سر پر پہنچ گیا تھا ایک خوفناک آواز کے ساتھ فضا میں اچھل کر نیچے گر پڑا۔ لیکن پیچھے کتے اور بھی تھے۔ ایک کتے نے کامران پر چھلانگ لگائی تو کامران نے پہلی بار ریوالور استعمال کیا۔ گولی نشانے پر لگی، لیکن تیسرا کتا ایک لمبی چھلانگ لگا کر حسن شاہ تک پہنچ گیا اور اس نے حسن شاہ کو دبوچ لیا۔ حسن شاہ کتے کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ اپنی زندگی بچانے کا تصور بے حد قیمتی ہوتا ہے، لیکن حسن شاہ تو اس کا رہنما بھی تھا۔ اس نے رخ بدلا اور حسن شاہ اور کتے کی جدوجہد دیکھنے لگا۔ حسن شاہ کتے کو خود پر سے دھکیلنے میں مصروف تھا اور کتے نے اس کے شانے میں دانت گاڑ دیے تھے۔ دونوں میں شدید کشمکش ہو رہی تھی۔ صورتحال ایسی ہی نہیں تھی کہ کتے پر گولی چلائی جا سکے۔ وہ اس طرح حسن شاہ سے لپٹا ہوا تھا کہ گولی چلانے کی کوشش انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ کامران اس کے قریب پہنچا اور پھر اچانک ہی اس نے کتے کی ٹانگ پکڑ لی اور پوری قوت سے اسے گھسیٹا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کی نال اس کے سر پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ کتا ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ اچھلا اور حسن شاہ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا، لیکن فائر کی آوازوں اور کتے کی غراہٹ سے ان لوگوں نے سمت کا اندازہ کر لیا اور دوسرے لمحے اس طرف رخ کر کے فائرنگ شروع کر دی گئی۔ گولیاں ان کے بالکل قریب سے گزرنے لگیں۔ وہ آس پاس کی چٹانوں کو ادھیڑ رہی تھیں۔ حسن شاہ کتے کی گرفت سے آزاد ہو کر ایک دم چیخا، اس طرف، ادھر، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کامران کا بازو پکڑا اور درے کی پہاڑی دیوار کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس دیوار میں ایک رخنا نظر آ رہا تھا جو بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ اوپر، اوپر، حسن شاہ کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی، جس سے کامران کو یہ اندازہ ہوا کہ کتے نے حسن شاہ کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ آؤ، میرا سہارا لو، کامران نے کہا، اور حسن شاہ نے اپنا بازو جس تیز رفتاری سے ممکن ہو سکتا تھا اوپر چڑھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے پیروں تلے آ کر لڑک رہے تھے۔ ان پتھروں پر توازن برقرار رکھنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، لیکن جب زندگی موت سے پہلے اس طرح لپٹ جاتی ہے تو جسمانی قوتیں بھی بے پناہ ہو جاتی ہیں اور اس وقت اعصاب کچھ زیادہ ہی کام کرنے لگتے ہیں۔ کامران نہ صرف اپنا وزن سنبھالے ہوئے تھا بلکہ وہ حسن شاہ کو بھی اپنے اوپر لادے آہستہ آہستہ سفر طے کر رہا تھا۔ نہ جانے جان لیوا بلندیاں کتنی دیر میں ختم ہوئیں۔ گولیوں کی آوازیں اب بھی ابھر رہی تھیں۔ باقی تینوں افراد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ افضل شاہ اور اس کے دونوں ساتھی پتہ نہیں کہاں پھنس گئے تھے۔
درے کی دیواریں انہیں گولیوں سے محفوظ رکھے ہوئے تھیں، روشنیاں بھی اس طرف نہیں آ رہی تھیں، لیکن کبھی کبھی ان کے گزرنے کا احساس ہوتا تھا۔ آخر کار کامران حسن شاہ کو لیے بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اوپر ہوا انتہائی تیز تھی۔ رات کی تاریکی میں کامران نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ چٹانوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت حسن شاہ کی آواز ابھری، سنو میرے دوست، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں حالات سے ہار گیا ہوں یا کچھ کر نہیں سکتا۔ تم بالکل بے فکر رہنا، میں آخری وقت تک ہمت سے کام لینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ میں سخت زخمی ہو گیا ہوں، کتے نے میرا بازو ہی نہیں سینہ بھی ادھیڑ دیا ہے۔ میں یہاں خاموشی سے اپنے آپ کو چھپا لوں گا، اور جب یہ خطرہ ٹل جائے گا تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ کیا مطلب؟ کامران حیرت سے بولا۔ پہلے پروگرام میں بے شک تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، لیکن پہلے بھی مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میں تمہیں بھی سرحد عبور کرا دوں، اس کے بعد کی ذمہ داریاں تم پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ حسن شاہ نے کہا، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفتن ہی کسی طرف سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اسٹین گن کی تڑتڑاہٹ اور اس کے ساتھ ہی سرچ لائٹ کی تیز روشنی، جو یقیناً کسی انتہائی بلند مقام پر تھی، اور وہاں سے ان لوگوں کو بڑی کامیابی سے ٹریس کیا گیا تھا۔ حسن شاہ نے اچھل کر ایک طرف چھلانگ لگائی، اور کامران بری طرح بے توازن ہو گیا۔ وہ پیچھے کی سمت گرا، لیکن کسی چٹان یا زمین پر نہیں، بلکہ خلا میں اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کسی سہارے کو پکڑنے کے لیے خلا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن وہاں تیز و تند ہواؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا بدن کسی بے جان پتھر کی طرح خلا میں نیچے گر رہا تھا۔ ہواؤں کی سنسناہٹ نے ذہن معطل کر دیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ایک لمحے کے لیے بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ پیچھے کی سمت گرا، لیکن کسی چٹان یا زمین پر نہیں، بلکہ خلا میں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کسی سہارے کو پکڑنے کے لیے خلا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن وہاں تیز و تند ہواؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا بدن کسی بے جان پتھر کی طرح خلا میں نیچے گر رہا تھا۔ ہواؤں کی سنسناہٹ نے ذہن معطل کر دیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔